بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں نے تھوڑی دیر پہلے ایک ویڈیو دیکھی ایک لڑکی کی 23 سال کی عائشہ کی کہ اس نے خودکشی کر لی 25 فروری کو۔ میں یہ واک کرنے کے لیے آئی تھی اور اس ندی کے پاس کھڑے ہوئے مجھے احساس ہوا کہ اسی طرح کی ایک ندی میں اس نے چھلانگ مار کے اپنی زندگی ختم کر لی ہے۔ 23 سال کی لڑکی جو کہ میرڈ تھی، 2018 میں اس کی شادی ہوئی ہے ایک لڑکے کے ساتھ، اور اس نے اپنے پیرنٹس کو کہا کہ میں اس لڑکے کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی کیونکہ وہ بھی میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، اور ساتھ میں یہ کہ اس کو مینٹل اور فزیکل ٹارچر کر رہے ہیں اس کا ہسبینڈ، اس کے ان لاز، اس کے اوپر جہیز کے اوپر۔ یہ بہت بڑا ایک ڈائلیما ہے انڈو پاک کے اندر، جو کہ ایک ہندو کلچر میں، یہ پاکستانی سوسائٹی میں بھی واسٹلی پریولنٹ ہے کہ چونکہ ہم رہے بہت عرصہ اکٹھے ہیں، تو آلدو ویسے تو ہم آگے پیچھے ہر جگہ اسلام اپنی زندگیوں میں جہاں جہاں ہمیں بینیفٹ دیتا ہے یا جہاں ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمارا پرپز پورا کر رہا ہے، وہاں ہم اسلام اپلائی کر دیتے ہیں۔ کہ اس میں ہم جب جہیز لینے کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تو جہیز دیا تھا نا حضرت فاطمہ کو۔ حالانکہ اگر آپ ڈیٹیل میں پڑھیں تو وہ یہ ہے کہ جب نکاح کا ٹائم آیا تھا حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا تھا کہ آپ کے پاس کوئی چیز ہے مہر کے لیے، بیسیکلی انہوں نے پوچھا تھا۔ انہوں نے کہا جی میرے پاس ایک زرہ ہے، تو ان کا کس کو آپ بیچ دیں، اور اس کو بیچنے کے بعد جو تھوڑے بہت ان کو اس سے پیسے ملے تھے، انہوں نے فوری طور پہ اپنے گھر کی ضرورت کے لیے جو ہے نا وہ چیزیں لے لی تھیں، جس کو بعد میں اب لوگ اس طرح انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو جہیز دیا تھا، حالانکہ وہ حضرت علی کی ہی زرہ تھی۔ تو اس سے ڈرائیو کیا ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ شادی ہو رہی ہے گھر بنانا اس کی ذمہ داری ہے، وہ برتن، چیزیں، فرنیچر، یہ وہ، اور آج کل جو ہمارے ادھر سوسائٹی میں ہوا ہے کہ جی گاڑیاں بھی دیں تو موٹر سائیکلیں بھی دیں، تو بیڈ بھی دیں، تو اے سی بھی دیں، تو فلانی برانڈ کا ٹی وی دیں، اور اگر کوئی نہیں لے کر آتا ہے تو اس کو مینٹل آپ ٹارچر کرتے ہیں، فزیکل ٹارچر کرتے ہیں۔ اب یہ جیسے دیکھیں، اب میں آئی ایم ان اسٹیٹ آف شاک جب میں نے اس لڑکی کی ڈیٹیل ساری سنی ہے کہ مرنے سے پہلے اس نے اپنے پیرنٹس کو فون کیا ہے، اس نے ان کو بتایا ہے کہ جی میں ندی کے کنارے کھڑی ہوئی ہوں اور میں تنگ آ گئی ہوں زندگی سے، وہ میرے سے آزادی چاہتا ہے تو میں اس کو آزاد کر رہی ہوں، اپنے ہسبینڈ کا نام لے کے اس نے کہا، اپنے باپ کو اس نے کہا کہ بھی میں اپنی زندگی ختم کرنا چاہ رہی ہوں۔ اس کے باپ نے اس کو روکنے کی کوشش کی ہے، لیکن پھر اس کے بعد اس کی ماں نے بھی اس کو روکنے کی۔ یہ کتنی میزریبل سچویشن ہے کہ ماں باپ فون کے اوپر بیٹی کو روک رہے ہیں، وہ رکی نہیں ہے، پھر اس کے باوجود، اور اس کے جو الفاظ ہیں نا اینڈ پہ کہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پتہ نہیں جنت ملے گی یا نہیں، کہ وہ مسلمان لڑکی ہے، اس کو پتہ ہے کہ جب آپ خودکشی کرتے ہیں تو ریلیجن میں وہ حرام ہے۔ اس کے باوجود ایک بچہ جس کو یہ سینس بھی ہے کہ اور میں ایک غلط کام کر رہا ہوں، اور اس کے باوجود اس نے وہ ایکٹ کر لیا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ماں باپ، اس کے ان لاز، اس کا ہسبینڈ، اور یہ معاشرہ جس نے یہ اس طرح کی فضول رسم و رواج جو ہے نا ان کو پروموٹ کیا ہوا۔ اور مجھے اس لڑکی کی بات جو اس نے کہا ہے کہ جی I'll tell اللہ کہ where did I go wrong، کہ میرے سے ایسی کیا غلطی ہو گئی، میں دنیا میں گئی، میں نے ایسا کیا کیا کہ یا اللہ میرے سے ایسی کیا غلطی ہو گئی کہ مجھے آج یہ ایکٹ کرنا پڑ رہا ہے۔ ماں باپ کو جب اس نے کہا تھا کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو ماں باپ نے اس کو کیوں مجبور کیا؟ کیونکہ ہمارے ہاں سوسائٹیز میں ایک تو ڈیورس اگر ہوتی ہے تو اس کا ایک سوشل پریشر بہت ہے، ڈیورس کے بعد آپ کی ریہیبلیٹیشن، آپ نے سوسائٹی میں آگے موو کیسے کرنا ہے، اگر آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو آپ ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے، ماں باپ کے گھر واپس آ جائیں گے، آپ بھائی بھابھیوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے، اور اگر آپ جاب کر رہے ہیں، آپ کہیں اکیلے رہتے ہیں تو سوسائٹی آپ کو اکیلے رہنے کی پرمیشن نہیں دیتی، آپ کے اوپر ڈفرینٹ طرح کے سوشل پریشرز جو ہیں وہ ڈالے جاتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں پیرنٹس مجبور کرتے ہیں، لیکن اب یہاں پر ایک ایشو پتہ اور کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جو ماں باپ
اپنی بیٹیوں کے لیے ان مسائل سے دو چار ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ جی ہماری بیٹی کو ہمارے سسرال والے برا ٹائم دے رہے ہیں، اس کو اچھا ٹریٹ نہیں کر رہے، اس کی سیلف رسپیکٹ نہیں کر رہے، اس کو ہیومیلیٹ کر رہے ہیں، اس کو ہراس کر رہے ہیں، اس کی زندگی اجیرن کی ہوئی ہے. لیکن جب کسی دوسرے کی بیٹی ان کے گھر میں آتی ہے، ایگزیکٹلی وہ وہی کام دوسرے کی بیٹی کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. اور میں ایک بات بتاؤں کہ ہم بات اکثر کرتے ہیں کہ جی پیٹریارکل سوسائٹی ہے جہاں میل ہیڈ ہے، اس طرح کے معاشروں کے اندر عورتوں کے ساتھ جتنے ایشوز ہیں اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں پیٹریارکل سوسائٹی، مردوں کی ظلم جو ہے نا وہ رسپانسبل ہیں. لیکن یہ والا جو پرٹیکولر ایک ایشو ہے، اس کے اوپر میں یہ کہوں گی کہ ایک بہت بڑی میجورٹی، رادر مور دین 90% کیسز کے اندر اس کے پیچھے عورتیں ہوتی ہیں، کیونکہ عورتیں ہی بھائیوں سے، بیٹوں سے ان کی بیویوں کو ذلیل کرواتی ہیں، ان پریشرائز کراتی ہیں. اگر کسی کے جہیز میں کوئی چیز کم ہے تو ان کو پریشرائز کرتی ہیں کہ بھی ان کو کہو دوبارہ لے کر آئیں، اور ان کو مینٹل ٹارچر کرتی ہیں. فار ایگزامپل اگر کسی نے کسی کو جہیز، اگر پیرنٹس نے اپنی بچی کو جہیز دیا ہے فار ایگزامپل، تو انہوں نے اپنی بیٹی کو دیا نا، سسرال والوں کو نہیں دیا ہے. وہ کم دیں وہ زیادہ دیں، ان کی یہ رسپانسبلٹی نہیں ہے، ان کی یہ ڈومین ہی نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر بات کریں. کسی کے پاس کم ہے یا زیادہ ہے وہ اس نے خود سے یوز کرنا ہے. رادر آپ فقیروں کی طرح دوسروں کی چیزوں کے اوپر قبضے کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر آپ دنیا کے سامنے چوڑے ہو کے پھرتے ہیں کہ جی ہم بڑے کوئی رئیس ہیں، بڑے نواب ہیں، ہمارے گھر میں فلانی برانڈ کی فلانی چیز ہے، ہمارے پاس فلانی گاڑی ہے تو فلانی بائک ہے. یہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے سوسائٹی، ان سوسائٹیز کے لیے. پڑھے لکھے، سو کالڈ پڑھے لکھے، بڑے انٹلیکچوئل بنتے ہیں دنیا کے سامنے لوگ، وہ ان کا کریکٹر گھروں کے اندر یہ ہوتا ہے. ہمارا مذہب بھی ہمیں یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو دیکھنا ہو نا تو یہ مت دیکھیں کہ وہ باہر اس کی لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کس طرح کی ہے. کسی کا کریکٹر دیکھنا تو اس کو دیکھیں گھر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اس کا رویہ کس طرح. ہمارے ہاں لوگ نہایت بدتمیز ہوتے ہیں گھروں کے اندر، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کسی کی عزت کیسے کرنی ہے، کسی کے ساتھ بیہیو کیسے کرنا ہے، لیکن باہر بہت اکڑ کے پھرتے ہیں. اس طرح کے بہت سارے کیسز ہمارے ملکوں میں ہوتے ہیں. خدارہ پلیز آپ لوگ یہ سوچیں، اور یہ عورتیں جو ہے نا پلیز گھروں کے اندر کوئی لوگوں کی زندگیاں آسان کریں، خدا کا واسطہ ہے. تھینک یو ویری مچ.